بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: 72 في النار و1 في الجنة، وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. 171 حدیث مبارک ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ بکثرت روایات ان سے منقول ہیں، تعارف ان کا آتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں: لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ میری امت پر بھی بالکل وہی حالات پیش آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل پر پیش آئے تھے۔ حزو النعل بالنعل، جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں جوتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سائز میں بھی ایک جیسے، بناوٹ میں بھی ایک جیسے، بالکل ایسے ہی جو کام پچھلی قوموں نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا، تقریباً وہی کام اس قوم سے بھی سرزد ہوں گے، وہی امور یہ کام یہ امت بھی کرے گی۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر پچھلی قوموں میں سے کسی نے نعوذ باللہ اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے، اس جرم عظیم کا ارتکاب کریں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَتَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، پھر فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے تھے، ان کے اندر 72 جماعتیں ہو گئیں۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 اس کی جماعتیں بن جائیں گی، 73 اس کے اندر مذاہب بن جائیں گے۔ کلہم فی النار، فرمایا کہ ان 73 میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کی، وہ جماعت نجات پائے گی، یعنی 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، صرف اللہ جل شانہ اس میں سے ایک کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون ہے جس کو نجات ملے گی؟ یہ سوال خود حضرات صحابہ نے کیا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، وہ نجات پانے والی جماعت کون ہوگی جو ان 73 فرقوں میں سے نجات پائے گی؟ تو فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، جو میرے طریقے پر ہوگی، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی،
یہ ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک وہ جماعت ہوگی جو نجات پائے گی، بقیہ 72 فرقوں کو نجات نہیں ملے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جماعت جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی۔ یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسے لوگ وجود میں آئیں گے، تَتَجَانَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاء، جو اپنی عبادات کے اندر، اپنے عقائد کے اندر، معاملات کے اندر خواہشات کو، بدعات کو داخل کر دیں گے۔ کما یتجاری الکلب بصاحبہ، جس طرح کے پاگل کتے کے کاٹنے کا اثر اس آدمی پر جس کو کاٹا گیا ہے سرایت کر جاتا ہے، اس طرح سرایت کر جاتا ہے کہ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، کہ کوئی رگ، کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جہاں تک اس کا اثر داخل نہ ہوتا ہو۔ کلب یہ بیماری ہے جو کتے کے کاٹنے سے بندے کے اندر پیدا ہو جاتی، اگر بر وقت علاج نہ ہو جائے تو یہ تو پورے بدن کے اندر سرایت کر جاتی ہے، بس اوقات انسان کی موت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح یہ بیماری انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی، ایسے ہی میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدعات کو دین کے اندر، عقائد کے اندر، نظریات کے اندر، دینی شعائر کے اندر اس طرح داخل کر دیں گے، اور ان کے رگ و پے میں وہ بدعات اس طرح داخل ہو جائیں گی جس طرح اس کتے کے کاٹے کا اثر پورے بدن پر رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے، کوئی عضو انسان کا اس سے بچا ہوا نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی چیز معیار ہے جس سے اگر ہم حق کو پہچاننا چاہیں، حق کو معیار بنانا چاہیں، جاننا چاہیں کہ کون سا عمل سنت ہے اور کون سا عمل بدعت، کون سا عمل صحیح ہے، کون سا عمل غلط، کون سا طریقہ ہمیں ان 72 جہنمیوں فرقوں میں داخل کر دے گا، اور کون سا عمل ہمیں اس فرقے میں داخل کرے گا جو نجات پانے والا ہے۔ اس سے کوئی مخصوص فرقہ مراد نہیں ہے، کوئی مخصوص طبقہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ صرف وہ طبقہ ہے جو اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ کے طریقے پر اس نے زندگی گزاری۔ تو میں پہلے بھی بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور حضرات صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے معیار ہے، حق، یہ جانچنے کا معیار ہے۔ کسی بھی عمل کو اگر سنت اور بدعت کے دائرے میں پرکھنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ یہ طریقہ درست ہے کہ غلط ہے، دیکھیں کہ یہ ان شخصیات کے زمانے میں یہ عمل ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا، حضرات صحابہ کے زمانے میں وہ عمل ہوتا رہا یا نہیں۔ اگر ان کے زمانے میں وہ عمل ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے، تب تو وہ سنت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا باعث۔ لیکن اگر ان کے زمانے میں وہ عمل نہیں ہوا تو یاد رکھیے گا کہ وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور ہر بدعت اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، خطبوں کے اندر بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہ ہم یہ کیسے پہچانے کہ کون سا طریقہ، کون سا مذہب، کون سا فرقہ درست ہے، کون سا غلط ہے، اتنے ساری جماعتیں ہیں، اتنے سارے فرق ہیں، تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جانچنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے کہ بھائی اگر اس کو جانچنا ہے تو میرے صحابہ کی زندگیوں کا ذرا مطالعہ کرو، ایک ایک زندگی کے ایک ایک گوشے کا حال کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی شب و روز کا حال موجود ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کی بھی شب و روز کے حالات موجود ہیں۔
بڑی بڑی کتابیں علماء نے اس موضوع پر لکھی، حضرات صحابہ کی زندگیوں پر، ان کے حالات پر، ایک ایک صحابی کا حال موجود ہے، ان کے زمانے کا حال موجود ہے۔ اس لیے یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون حق پر ہے، کون غلطی پر ہے۔ ہمارے لیے پتہ چلانا مشکل ہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، پتہ چلانا انتہائی آسان ہے، بس تھوڑی سی زحمت کی ضرورت ہے کہ ہم ان حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کون سا عمل انہوں نے کیا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں اس کو دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر، تو یاد رکھیے گا کہ وہ بدعات میں داخل ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور وہ عمل ہمارے جو ہے جہنم کی طرف لے جانے کا باعث اور ذریعہ اور سبب۔ دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم